ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و حیبت اور اس کی بلند شان کا یہ عالم ہے کہ اس کی کبریائی کی حیبت سے آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق اپنے اوپر سے پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور فرشتے اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ یہاں زمین والوں سے مراد اہل ایمان ہیں، جیسا کہ ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے معافی مانگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافر اس لائق نہیں کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کریں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے یہ دعا کریں کہ اے اللہ عز و جل انہیں ایمان کی توفیق دے کر ان کی مغفرت فرما۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، فرشتوں کی شفاعت برحق ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کو اس شفاعت کا اذن مل چکا ہے اور آج بھی وہ مسلمانوں کی شفاعت کر رہے ہیں۔ جب فرشتے شفاعت کر رہے ہیں تو پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں کیسے تأمل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو مقبول بندوں کی دعا سے بھی دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخشنا چاہتا ہے تو فرشتوں سے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگا کرو۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے وہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو پوجتے اور انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے تمام اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ وہ قیامت کے دن انہیں ان کا بدلہ ضرور دے گا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری بس انہیں ڈر سنانا ہے، لہذا آپ سے ان کے افعال کا مواخذہ نہ ہوگا۔ آپ انہیں رسالت کی تبلیغ کریں، ان سے حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔